الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، آج جمعۃ الوداع ہے۔ رمضان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ رمضان مبارک جہاں عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، وہاں احتساب کا مہینہ بھی ہے۔ عبادت اور ریاضت کے بارے میں ہم بہت کچھ سن چکے اور عمل کر چکے۔ آج ہمیں اس پہ غور کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کی ان عبادتوں سے کیا سبق حاصل کیا۔ اس میں ذاتی سطح پر بھی احتساب ہے اور قومی سطح پر بھی احتساب ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں فرمائیں۔ آج جب ہم ان نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ریاضتوں کو دیکھتے ہیں، ان عبادتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو مجموعی طور پر بے اطمینانی اور معاشی بدحالی میں مبتلا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قوموں کے بارے میں یہ اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا جب تک وہ خود اپنی سوچ، اپنی نیت اور اپنی روش نہیں بدل لیتے۔ جب قوم اپنی روش بدلتی ہے، اپنے اعمال بدل لیتی ہے، نیتیں بگڑتی ہیں، سوچیں پست ہوتی ہیں، تو پھر اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا جب تک وہ قوم خود اپنی سوچ، اپنی نیت اور اپنی روش کو نہیں بدلتی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برے سلوک کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور کوئی اس قوم کو کہیں سے مددگار اور کارساز نہیں ملے گا جو ان کو بچا سکے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت اور عمل خراب ہوتا ہے تو حالات خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے خرابی کا منبع، خرابی کی جڑ ہمارے اندر ہے، باہر نہیں۔
خرابی کی جڑ ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے، اور اس کی اصلاح بھی اندر سے ہوگی، باہر سے نہیں۔ ہر شخص کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، ہر قوم کو قومی سطح پر اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اقبال نے خوب فرمایا، فطرت افراد سے تو اغماض برت لیتی ہے، فطرت افراد سے تو اغماض برت لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ صاحبو، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی ماہ میں معرکہ بدر ہوا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان، فیصلے کا دن قرار دیا، اور اس یوم الفرقان میں، اس دن میں اللہ نے کچھ فیصلے فرما دیے۔ پہلا فیصلہ، اللہ کے یہاں افراد کی تعداد اور اشیاء کی مقدار معتبر نہیں، بلکہ اعتقادی، اخلاقی، روحانی معیار مطلوب ہے۔ یہ اللہ نے فیصلہ دے دیا معرکہ بدر میں، رمضان ہی میں۔ اور فتح و نصرت کا مدار و مدار سامان حرب پر نہیں بلکہ تائید رب پر ہے۔ یہ فیصلہ تھا، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ نصرت بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوشش انسان کی ہے، مدد، تائید، نصرت اور فتح وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی معرکہ بدر میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دین میں امت کی تشکیل رنگ، نسل، زبان، وطن کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ نظریاتی وحدت اور ایمان و اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایمانی رشتہ ہے، دنیا میں بسنے والے جتنے مومن ہیں سب ایک امت میں داخل ہیں، اور ایک ملک میں رہنے والے، ایک زبان بولنے والے، ایک رنگ کی قوم، اگر ایمانی رشتہ نہیں ہے تو وہ الگ امت ہے، ایمان رکھنے والے الگ امت ہے۔ یہ بدر کے میدان میں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ تیسرا فیصلہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اسلام اپنے مزاج کے اعتبار سے صرف کتابی نہیں بلکہ عملی دین ہے۔ اسلام کا مزاج صرف کتابی نہیں ہے کہ پڑھ لیا اور کتاب بند کر کے رکھ دی اور کچھ بحث کر لی، نہیں، اسلام کا مزاج کتابی نہیں ہے بلکہ عملی ہے۔ اسلام مغلوب ہو کر نہیں، غالب ہو کر رہنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام جامد نہیں، متحرک دین ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ خواہ یہ چیز اسلام کا غلبہ اور اس کی کوشش مشرکوں، کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے، لیکن دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ غلبہ چاہتا ہے۔ اور غلبہ کیا ہے؟ کہ زندگی کے تمام شعبوں میں حکم اسلام کا چلے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ غالب کلچر وہ اسلام کا ہونا چاہیے، غالب کلچر اسلام کا ہونا چاہیے۔ اسلام اس لیے آیا، یہ معنی نہیں ہے کہ اس سرزمین پر
کسی کافر مشرک کسی گناہگار کو زندہ نہ چھوڑا جائے، یہ معنی نہیں ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ رہیں وہ بھی رہیں، زندگی کا حق ہے، کمائیں زندگی کی جد و جہد میں، چاہے ہم سے آگے بڑھ جائیں، لیکن غالب کلچر وہ اسلام کا رہنا چاہیے، اور اسلام پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو، بس یہی اسلامی ماحول ہے۔ سوچنا ہے کہ بدر میں اللہ نے جو فیصلے فرمائے، آج کیا ہمیں یہ فیصلے یاد ہیں؟ اسی طرح اسی ماہ مبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے اور اسلام اپنے عالمگیر مشن کا آغاز کرتا ہے، تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ کیا ہم نے سوچا کہ مکہ کن لوگوں کے ہاتھوں پر فتح ہوا؟ یہ مکہ کی سرزمین تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے تھے، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، صحابہ پر ظلم و ستم ہوتا رہا، تو وہی مکہ فتح ہوتا ہے تو کن لوگوں کے ہاتھوں فتح ہوا؟ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ تو اساس ہیں، مرکز ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ کافروں پر سخت ہیں، اللہ کے دشمنوں پر سخت ہیں، لیکن آپس میں نرم ہیں۔ آج غلبہ اسلام تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ فتوحات ہوں، اسلام کا مملکت اسلامیہ کا دائرہ وسیع تر ہو، لیکن کیا ہمارے اندر یہ اوصاف موجود ہیں؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ کافروں پر سخت، آپس میں نرم۔ ہمارا مزاج اور ہمارا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ صاحبو، فتح مکہ نے ہمیں آشنا کیا کہ عفو و درگزر ایک قوت ہے۔ سامنے لوگ موجود ہیں، ایک ہی آرڈر میں ان کے سر قلم کیے جا سکتے ہیں، اور اس زمانے کے جنگی دستور کے مطابق وہ لوگ اسی کے مستحق تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ اور یہ عفو اور درگزر کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک قوت حاصل تھی، تو عفو اور درگزر ایک قوت ہے، یہ فتح مکہ نے ہمیں سکھایا۔ خون کے پیاسوں کی جان بخشی کا حوصلہ دیا، ہر شخص کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ یقینی بنایا۔ بڑا مشکل تھا یہ کرنا، بڑا مشکل تھا۔ وہی جانی دشمن آپ کی جان کے درپے آپ کے سامنے تھے، لیکن آپ معاف کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ آج اپنے اندر جھانکیں، آج ہمارا جذبہ انتقام بے لگام اور خون آشام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مخالف زمین پر چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ انتقام کا جذبہ ہے، یہ دھماکے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ سیاسی لسانی مذہبی اختلاف پر خون ریزی، اور اسی سال کے اندر دین کے نام پر جیسے خون ریزی کی گئی سیالکوٹ میں، دوسرے شہروں میں، اور ابھی 2-3 روز پہلے کراچی میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں، یہ سب چیزیں اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ ماہ رمضان کی عبادتوں اور ریاضتوں کا مقصد ہم نے بھلا رکھا۔ ہم صرف روزہ رکھنا جانتے ہیں، بھوکا رہنا وہ جانتے ہیں، لیکن یہ بھوکا رہنا ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں۔
انسانیت سے محروم ہو کر کبھی وہ منظر آپ دیکھیے صحیح، ایسا لگتا ہے کہ انسان نہیں ہے، درندے ہیں۔ کس طرح پر لاشوں کو جلایا گیا، کس طرح لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، اور اب بھی ہو رہی ہے۔ اسی ماہ رمضان میں کتنے واقعات ہمارے ملک میں پیش آ چکے۔ تو اپنے اندر جو چھپا ہوا درندہ ہے، ہر شخص کے اندر بہیمیت بھی ہوتی ہے، تو ماہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر چھپا ہوا درندہ اس پر کیسے قابو کرنا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس پر کنٹرول وہ سکھایا جاتا ہے۔ صاحبو، اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور قرآن نے انسان کو انسان کے مقام سے آگاہ کیا۔ قرآن نے بتایا کہ انسان زمین پر ہمارا خلیفہ ہے، بہت بلند مقام، انسان زمین پر ہمارا خلیفہ ہے۔ قرآن نے بتایا کہ انسان زمین پر ہمارے دین کا امین ہے۔ قرآن نے بتایا کہ پوری کائنات تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور اسلام سے پہلے آج کی طرح یہ تصور تھا کہ اللہ سے حاجت پیش کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہے، اور مختلف مثالیں لوگ دیا کرتے ہیں۔ تو جب تک کوئی واسطہ نہ ہو اللہ تک ہماری بات پہنچ نہیں سکتی، اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ ایک تصور تھا، اور اب بھی یہ خام خیالی، یہ کج فکری اب بھی موجود ہے۔ قرآن نے آ کر بتایا کہ تمہیں مجھ سے مناجات کے لیے کسی پیر، کسی پنڈت، کسی پروہت، کسی برہمن، کسی پادری اور کسی لات منات کی حاجت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، تو ہمیں پکار کے تو دیکھو۔ جس زبان میں چاہو پکارو، جس انداز میں چاہو پکارو، چاہے زبان پر لفظ نہ آئیں، دل ہی دل میں مانگو، ہم تو اسے بھی جانتے ہیں۔ اور قرآن نے بتایا کہ تم صرف ہمارے بندے ہو، لا الہ الا اللہ، انسان صرف اللہ کا بندہ ہے، کوئی تم پر آقائی جتلانے کا حق نہیں رکھتا، کوئی تم سے اپنی بندگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ انسان، قرآن نے بتایا کہ انسان پیدائشی آزاد ہے، کسی کا محکوم اور غلام نہیں ہے۔ آخر کربلا میں کیا تھا؟ کربلا میں امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے قرآن کا یہی پیغام تو سنایا تھا، جسے اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ کربلا کی سرزمین سے یہ آواز بلند ہوئی، امام کے خون سے یہ آواز آئی کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے، اور کسی فرعون کے سامنے انسان کا سر نہیں جھک سکتا۔ حضرت عمر نے بھی ہمیں یہی بات سکھائی، فرمایا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا عبد بنا لیا، کب سے لوگوں کو تم نے اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا؟ اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا، تم انہیں اپنا غلام سمجھتے ہو۔ انسان پیدائشی معصوم ہے، انسان کی فطرت گناہگار نہیں ہے، یہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ یہ کہ انسان کی طبیعت میں انسان ہمیشہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا رہے اور مجرم سمجھتا رہے، انسان کا مزاج یہ نہیں ہے۔
اسلام نے ہمیں بتایا کہ اسلام کہ انسان پیدائشی طور پر معصوم ہے۔ اسی طرح قرآن نے یہ بتایا کہ تمہاری اخروی نجات کسی فرقے اور مسلک سے منسوب ہونے میں نہیں۔ آخرت میں نجات اس سے نہیں ہوگی کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، اس سے نہیں، بلکہ آخرت میں نجات کے لیے اسلام اور احسان کی زندگی ضروری ہے۔ انسان اپنا سر اللہ کے سامنے جھکائے، اخلاص کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، آخرت میں نجات تب ملے گی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے۔ یہودی کہتے تھے جنت ہماری، نصرانی کہتے تھے جنت ہماری۔ فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہی آرزویں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو کوئی دلیل پیش کرو۔ یہ اسلام سے پہلے کے فرقے ہیں۔ عصر حاضر میں جو لوگ فرقہ بازی کرتے ہیں اور ضد کی بنیاد پر جنہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، اس آیت کی روشنی میں اپنا اپنا سب کو جائزہ لینا چاہیے۔ ہم نے بھی تو یہی کہہ رکھا ہے، ہمارے مسلک میں آ جاؤ، ہمارے فرقے میں آ جاؤ، ہماری مسجد میں آ جاؤ اگر جنت میں جانا ہے۔ اس مسجد میں اگر جاؤ گے تو جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے جو بات ان سے فرمائی تھی وہی بات ہمارے لیے بھی ہے، بلا کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہمارے ہاں اصول فرقے سے نسبت نہیں، اصول یہ ہے کہ اسلام قبول کرو۔ اسلام کا معنی اپنا سر ہر کام میں اللہ کے سامنے جھکا دو، اور جو کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، عمل حسین ہونا چاہیے، تو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں نجات پاؤ گے۔ یہ سبق قرآن نے ہمیں سکھایا۔ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کی رضا جوئی اور کامیابی کا مختصر ترین راستہ خدمت خلق ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت یہ کامیابی کا مختصر ترین راستہ ہے، اللہ کے قرب کا مختصر ترین راستہ ہے۔ سورہ روم میں ارشاد ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، غریب کو اس کا حق ادا کرو، مسافر کو اس کا حق ادا کرو۔ یعنی اگر ہم کسی مستحق رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں، کسی مسافر کی، کسی غریب کی، احسان نہیں کر رہے، اللہ نے ہم پر ان کا حق واجب کیا ہے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، فرمایا کہ جو میری رضا چاہتے ہیں، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، میری خوشی چاہتے ہیں، تو ان کے لیے شارٹ کٹ یہی ہے کہ میرے مخلوق کی خدمت کرو۔ یہ شارٹ کٹ، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، میں ان سے خوش ہو جاؤں گا۔ خدمت خلق یہ قرآن نے درس دیا۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو تم لوگوں کے مال میں مال ملا کر سود لیتے ہو، ربا کا معنی بڑھنا، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ ہمارا مال بڑھ جائے گا، اللہ کے یہاں یہ مال نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یہی لوگ ہیں جن کے کاروبار میں، جن کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو دینے سے، اللہ کی خاطر دینے سے مال بڑھتا ہے، لینے سے مال نہیں بڑھتا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں فیڈرل شریعہ کورٹ نے
ایک مرتبہ پھر فیصلہ دے دیا کہ سود اور سودی معاملات سب 5 سال کے اندر ختم کیے جائیں. آرڈر آ گیا. ہم اس فیصلے کی تحسین کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. جو برسر اقتدار لوگ ہیں انہیں یہ فیصلہ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبو، قرآن نے اسی رمضان میں نازل ہو کر بتایا کہ یہ ذاتوں اور قبیلوں اور برادریوں کے بت توڑ دو. عزت کا معیار تقویٰ ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے یہ قبیلے، تمہاری برادریاں بنائیں صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ تعارف کے لیے ہیں، تفاخر کے لیے نہیں. تم میں زیادہ عزت والا وہ شخص ہے، تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہو. عزت کا معیار وہ تقویٰ ہے. کبھی یہ معیار ہم نے اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ذرا سوچیے. آج بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہم ذات اور برادری کا بت پوجتے ہیں. جب جانتے ہیں کہ یہ شخص نااہل ہے، جب جانتے ہیں کہ یہ بدماش ہے، جب جانتے ہیں کہ یہ سود خور ہے، جب جانتے ہیں کہ یہ بکاؤ ہے، پھر بھی ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں. تو اللہ کے حکم کے مقابل اگر کسی کو کھڑا کیا جائے اور اسے پسند کیا جائے، وہی تو بت بن جاتا ہے. تو رمضان ہمیں ان بتوں کو توڑنے کا سبق دیتا ہے. صاحبو، رمضان ہے اور پھر عید آنے والی ہے. جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے اور عید قریب آتی ہے، اس کے ساتھ ملاوٹ اور مہنگائی کا ایک طوفان اٹھتا ہے اور مارکیٹ میں ہمدردی، خدمت کے جذبات مفقود ہو جاتے ہیں. قومی تہوار کے موقع پر غیر مسلموں کے طرز عمل کو دیکھیے اور اپنی روش کو بھی دیکھیے. آپ میں جو حضرات یورپ میں، امریکہ میں جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مذہبی یا قومی تہوار آتا ہے تو ہر چیز کے پرائس گرا دیتے ہیں اور واقعی گراتے ہیں. ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، خوشیوں میں شریک ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہی رمضان قریب آتا ہے، عید قریب آتی ہے، تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور جو کمی کرتے ہیں وہ بھی 2 نمبر کی کمی کرتے ہیں، وہ اصل ریٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. صاحبو، یہ روش معاشرے کو تباہ کرنے والی روش ہے. جگر مراد آبادی شاعر گزرے ہیں، بہت خوب فرمایا کہ جب تک غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں، جب تک غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں، جنت ہی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں. ایک دیوار کا فاصلہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان. کتنا کماؤ گے، کتنے بنگلے بناؤ گے، کتنی کوٹھیاں بناؤ گے، کتنی کاریں خریدو گے، کتنی عیش و آرام کر لو گے. دنیا کو تو جنت بنا لو گے لیکن اس جنت کے بعد جہنم دور نہیں ہے. جنت ہی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں. اس نفع و ضرر کی دنیا سے، اس نفع و ضرر کی دنیا سے میں نے یہ لیا ہے درس جنوں. اس نفع و ضرر کی دنیا سے میں نے یہ لیا ہے درس جنوں. خود اپنا زیاں تسلیم مگر اوروں کا زیاں منظور نہیں. ہمارے پرافٹ میں کچھ کمی ہو جائے پرواہ نہیں ہے لیکن لوگوں کا نقصان نہ ہو. رمضان ہمیں یہ بات سکھاتا ہے. صاحبو، کفار نے معاشی اور اقتصادی مقاطعہ کر کے
مسلمانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے روزوں کا آغاز کر کے کفار کو جواب دے دیا کہ ہمارے ہاں بھوکا رہنا عار نہیں بلکہ کار ثواب ہے، ہم پیٹ کے نہیں اللہ کے بندے ہیں، ہم نفس کے محکوم نہیں اس کے حاکم ہیں، لعلکم تتقون، یہ تقوی ہماری قوت ہے، روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور تقوی ہماری قوت ہے۔ آج دیکھیے کہ یہ قوت رمضان کے بعد ہمارے اندر کتنی پیدا ہوئی، کتنے معاہدے ہیں جو ہم صرف آسائش، آرائش اور تن آسانی کے لیے کرتے ہیں، کتنے معاہدے ہیں صرف اپنی تن آسانی کے لیے، اور اسی ذوق عیاشی اور جھوٹی نمود و نمائش کی وجہ سے آج ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اسی ذوق تن آسانی کی عیاشی کی وجہ سے ہم جکڑے ہوئے۔ عوام تو عیاش نہیں ہیں، ان کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یعنی کنگلے ہیں کنگلے، اور قرضوں پر قرض، قرضوں پر قرض وہ چل رہا ہے۔ صاحبو، رمضان کی مبارک ساعتوں میں اللہ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھ، اقرا۔ علم الانسان بالقلم، علم اور قلم کا تذکرہ ہے۔ اس وحی میں معلوم کو نامعلوم کو معلوم کرنے کی ترغیب ہے، لیکن اپنا لٹریسی ریٹ آج اس کا جائزہ لیں، ہماری جو شرح خواندگی ہے اس کو ذرا دیکھیں، باعث شرمندگی ہے۔ اور اس وقت دنیا پر جن قوموں کا تسلط ہے، اس کی ایک وجہ ان کی علمی برتری ہے، ٹیکنالوجی میں ان کی برتری ہے، اور ضرورت ہے آج یہ برتری حاصل کرنے کی، وگرنہ ہم مار کھاتے رہیں گے۔ علم جہاں سے ملے حاصل کرنا ہمارا فریضہ ہے، علم جہاں سے ملے اسے حاصل کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ آج علم جہاں بھی ہے، دراصل یہ ہماری میراث ہے جو غیروں کے قبضے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن فہو احق بها حیث وجدہا۔ حکمت اور علم یہ دراصل مومن کی میراث ہے، جہاں سے مل جائے مومن اسے حاصل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اس میں ہمت کرنی چاہیے، یہ علم حاصل کریں اور اسلام کی، وطن کی خدمت کریں۔ صاحبو، اسی ماہ مبارک میں قرآن نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، آپ سے تڑخ کے بات نہ کرو، بلند آواز سے بات نہ کرو، اور ادب کے ساتھ رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں، تمہارے نامہ عمل سے ڈیلیٹ ہو جائیں، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے حج کیا، ہم نے عمرہ کیا، ہم نے نمازیں پڑھیں، ہم نے صدقہ و خیرات کیا، لیکن بے ادبی کی وجہ سے تمہارے سب اعمال مٹ جائیں تمہارے نامہ عمل سے، قیامت کے دن خالی اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ رسول اللہ کا ادب جیسے زندگی میں تھا، یہ آج بھی برقرار ہے، آج بھی برقرار ہے۔ روضہ پاک کو دیکھیے، عین مواجہ شریف کے اوپر یہی آیت آج بھی جگمگا رہی ہے، اور روضہ پاک کا معاملہ تو یہ ہے کہ ادب گاہیست
زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. یہ ادب گاہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدس یہ اس زمین پر آسمان سے زیادہ نازک تر مقام ہے، عرش سے زیادہ نازک تر مقام ہے، عرش سے بلند تر اس کا مقام ہے. روضہ پاک جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کی قبر مبارک ہے، اس کا مقام عرش سے نازک تر، عرش سے بلند تر ہے. یہ ادب گاہ ہے. اور یہاں کا حال تو یہ ہے کہ جنید جیسے ولی اور با یزید جیسے بادشاہ جب آتے ہیں تو ان کا سانس گم ہو جاتا ہے، ان کی سٹی گم ہو جاتی ہے. یہ ادب کوئی پہچان ہے. اور جو بھی مدینہ طیبہ جاتا ہے، جو بھی مدینہ طیبہ جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے. اور مہمان کی بے ادبی کرنا، مہمان کی بے عزتی کرنا، اس کی زد خود میزبان پر پڑتی ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. وہاں جا کر ایسا معاملہ، ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں سے کچھ لے کر آئیں. ایسا نہ ہو کہ اپنا سارا نامہ عمل دھو کے گھر واپس آئیں. تو یہ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب سکھایا. تو آج جب رمضان رخصت ہو رہا ہے تو اس میں اس بات کو بھی یاد کیجئے کہ اسی ماہ میں اللہ نے ہمیں پاکستان بھی عطا فرمایا تھا. پاکستان بھی اسی ماہ میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور کس شب میں عطا فرمایا؟ جس شب میں قرآن نازل فرمایا تھا، اسی شب میں پاکستان عطا فرمایا. یہ واضح اشارہ ہے، یہ واضح اشارہ ہے کہ قرآن، پاکستان قرآن کا احسان ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. پاکستان قرآن کا احسان ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے. اور پاکستان کی بقا قرآن سے وابستہ ہے. یہ واضح اشارہ ہے. اور پھر دیکھیے، ملتزم سے سیدھا خط اگر کھینچا جائے تو پاکستان پر پہنچتا ہے. ملتزم جہاں جا کر چمٹتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہاں سے سیدھا خط کھینچا جائے وہ پاکستان پہ پڑتا ہے. یہ ایک غیبی اشارہ ہے کہ ہماری عزت، ہماری ثروت اور ہماری دولت اور ہماری خوشحالی رب العالمین کے دروازے سے چمٹنے کے اندر پوشیدہ ہے. اس ماہ رمضان میں قرآن کی ان تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.